صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم صلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين قادر الشامين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله. اور اس تمہید کے طور پر یہ کروں کہ میں نے سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت پڑھی ہے. اقرا چھوٹ گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، نیک اعمال انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کیفیت اور اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے نیک اعمال کرنے والے یا کرنے والی کو حیات طیبہ یعنی ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بہترین جزا دیں گے اس عمل کی جو انہوں نے کی، اس سے کہیں بہتر جزا دیں گے. تو یقیناً پروردگار بہترین جزا دینے والا ہے. انسانی سماج کی گاڑی جس دو پہیوں پہ چلتی ہے، اس دو پہیوں میں زن و شوہر اس کا بنیادی اثر ہے، جس کے ذریعے سے یہ حیات کی گاڑی انسانی زندگی کی پٹری پہ رواں دواں ہے. خالق دو عالم نے مرد اور عورت کو زیور وجود سے آراستہ کرنے کے بعد، خلقت کے مرحلوں سے گزارنے کے بعد، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں. ان دونوں کے جسم کی ساخت کا الگ الگ ہونا ان کے معیار زندگی کو درشاتا ہے. ان کی کیفیتوں کا الگ الگ ہونا ان کی راہوں کو درشاتا ہے کہ کس کو کس راہ کے لیے بنایا گیا ہے، کس کو کس کام کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں نہ کوئی قوی ہے نہ کوئی کمزور ہے. ماہر نفسیات، ماہر سماجیات حیدر مہدی، پروفیسر حیدر مہدی نے ایک مضمون لکھا ہے حریت نسواں کے اوپر، عورت کی حقوق نسواں اور حریت نسواں کے حوالے سے. اس میں بڑی خوبصورت بات ملنے چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ صنف نازک کا کمزوری تصور کرنا. توجہ دیجیے گا، صنف نازک جملے کو غور کیجیے گا. اہل شعور بیٹھے، یہ ہر جگہ پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ بہرحال جلال پور کا عکس عقیس یہاں موجود ہے اور ویسے ہی باشعور سننے والے ہیں، اس لیے مجھے آسانی ہوتی ہے یہاں اردو بولنے میں. ورنہ میں بہت دور سے ابھی آیا ہوں جہاں اردو کا خون ہوتا ہے، اردو بہت آسانی سے نہیں سمجھی جاتی. اس لیے توجہ کیجیے گا. صرف نازک کا کمزور سمجھنا صرف بشری کی توہین ہے.
یعنی اب میں اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، عورت کو کمزور تصور کرنا آدھی بشریت کی توہین ہے۔ جسے آپ کمزور تصور کر رہے ہیں اس کے کمزور رحم نے قوتوں کو پروان چڑھایا، جس کے دست و بازوؤں کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں اس نے شجاعتوں کو پروان چڑھایا، جس کے ذہن کو آپ ناقص سمجھ رہے ہیں اس نے حکمتوں کی ترویج، اس نے حکمتوں کے چشمے بہار دیے اور عالم انسانیت کو جینے کا ہنر سکھایا۔ لفظ بدلوں میں رہتا ہوں، اگر حیات کی اس خوبصورت تصویر میں کچھ خوشنما رنگ ہیں تو وہ اسی کے بھرے ہوئے رنگ ہیں خاتون خانہ میں بھرے ہیں، جو ایک عورت میں بھرے ہیں۔ عورت سماج کو اگر بنانے پہ آ جائے تو قوموں کا مستقبل بنا دے، اور بگاڑنے پر آئے تو رسول کا گھر بگاڑ دے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس رسول کو سمجھ رہے ہیں، میں تو نوح اور لوط کی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک پیغمبر کی بات، دو پیغمبروں کی بات کی ہے۔ یہ تو مجمع کا ذوق سماعت ہے کہ کہیے عام نبی کو سمجھ جاتی ہے سرکار کو۔ ایک سوال پڑھتے محمد ضرورت تھی، قدرت نے ان دونوں راہوں پر مرد و زن کو رکھا تاکہ یہ دونوں مل جل کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انسانی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ انسانی زندگی میں جو ارتقاء کی تمنا ہے، جو نام و نمود کی طلب ہے، جو شہرت کی تڑپ اس کے وجود کے اندر ہے، جو تربیت کا کو اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہنر تربیت کا، وہ ساری چیزیں اگر انسان کو چاہیے تو تنہا حاصل نہیں کر سکتا، اسے کبھی خانگی کردار میں ماں کا سہارا لینا پڑے گا اور باہری کردار میں باپ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اندر سے ماں اسٹرانگ کرے گی، باہر سے مرد اسٹرانگ کرے گا۔ اس طرح یہ انسان ظاہری اور باطنی، خارجی اور داخلی دونوں اعتبار سے تربیت یافتہ ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایسی خواتین کا انتخاب کیا جائے جو باصلاحیت ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، پاکیزہ ہوں اور کردار کے اعتبار سے نفیس ذات کی مالک ہو۔ اس لیے کہ اگر گھر اچھا بنتا ہے تو وہ عورت کی ہنرمندی سے اچھا بنتا ہے، اور گھر برباد ہوتا ہے تو عورت کے پھوہڑ پن سے برباد ہوتا ہے۔ رشتے اگر پروان چڑھتے ہیں تو خاتون خانہ کی حکمتوں سے پروان چڑھتے ہیں، اور اگر رشتے برباد ہوتے ہیں تو خاتون خانہ کی حماقتوں سے برباد ہوتے ہیں۔ اب یہ انسانی سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اگر انسان کو ایک اچھا سماج عالم وجود میں لانا ہے تو مرد و زن کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا۔ اب چونکہ قدرت نے دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، لہذا دونوں کے کام کرنے کا سلیقہ الگ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے ساتھ، مرد کے ساتھ عورت شانہ بشانہ رہ کر مرد کو تقویت دیتی ہے، اور مرد اپنی قوتوں کا سہارا دے کے خاتون خانہ کو آگے بڑھاتا ہے۔ ان دونوں کا ملا جلا کردار ہی سماج کو اچھے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں عورت کو اس کے معیار پر رکھا جائے، اسے اتنا گرا نہ کیا جائے کہ ہوس کا راستہ اسی کی راہوں سے گزرنے لگے۔ وہ عزت کا مقام تھا، اسے عزت دینی چاہیے تھی۔ سماج جب ذلیل ہو جاتا ہے تو عزت والی چیزوں کو بہنا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بے حجابی کی طلب یہ ہوسرانی کی علامت ہے۔ آج بے حجابی کی تڑپ اور قانون اور اصول کا پایا
جانا اس بات کی علامت ہے ہاں کہ جو بے حجابی کے پیمانے چھلکانے پر اتارو ہو چکے ہیں ان سے بھی پوچھئے کہ کیا ننگا پن اچھی چیز ہے تو ان کا ضمیر ملامت کر کے کہتا ہے کہ بے حیائی اچھی چیز نہیں ہے، مگر تعجب ہے جسے بے حیائی اچھی نہیں لگتی اسے اس ماڈرن زمانے نے بے حجابی کو اچھا بنا دیا۔ تو نہ بے حیائی اچھی ہے نہ بے حجابی اچھی ہے، مگر افسوس ہے انسان کی فکر کا، انسان کی اس سماج کا۔ اور مجھے تعجب ہے یہ جملہ میں نے بارہا کہا ہے پھر کہہ دوں، قسم خدا کی گھور کلیگ ہے کہ جہاں ننگے پن پہ پابندی نہیں ہے، ننگے پن پہ پابندی نہیں ہے، حجاب پہ پابندی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے قانون بنتے وہ ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تھکے ہوئے ماحول کو کھولنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ ایک سوال چونکہ انسان کو عورت کی عزت کا مقدار نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ جسے وہ کمزوری سمجھ رہا ہے، قدرت کے قانون کا ایک اسلوب یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نے کمزوریوں کے پہلوؤں میں طاقتوں کو جنم دیا ہے، کمزوریوں کے پہلو میں طاقتوں کو رکھا ہے۔ تناور درخت ہے جو طاقت کی علامت ہے، مگر اس کی پوری صلاحیت ایک مختصر سے بیج میں رکھا ہے جسے بندہ پھونک سے اڑا سکتا ہے، مگر یہی پھونک سے اڑایا جانے والا بیج ہے جو جب تناور درخت بن جاتا ہے تو طوفانوں سے بھی اکھاڑا نہیں جاتا۔ کوئلے کی کان میں قدرت نے ہیرے کی چمک رکھی ہے، یہ کمزوری کے پہلو میں طاقت کا عنوان نہیں ہے تو کیا ہے میرے عزیزوں؟ مچھر کے چھوٹے سے وجود سے نمرود جیسے ان اللہ کہنے والے بادشاہ کا خاتمہ کیا ہے، متوکل کے غرور کو مکھی کے بیٹھنے سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کمزوریوں کے پہلوؤں میں طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ذرے میں ایٹم کی قوت رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے سے رحم میں قوتوں کو پروان چڑھانا، شجاعتوں کو پروان چڑھانا، جسے دنیا صرف نازک سمجھ رہی ہے اسی کے کاندھوں پر قوتوں کا بالے گرا رکھا گیا ہے۔ اگر اس نے حیات کا پیٹ نہ بھرا ہوتا، اگر حسن کو نچوڑ کر زندگی کو اپنا خون نہ پلایا ہوتا، 9 مہینے کوکھ میں نہ رکھا ہوتا تو نہ پھر دنیا میں شجاعتوں کا کوئی محور ہوتا، نہ حکمتوں کا کوئی سرچشمہ ہوتا۔ ہے یہ اس کے بلیدان کا نتیجہ ہے، یہ اس کے یوگدان کا نتیجہ ہے، یہ اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شاید اسی لیے اس پوتر دھرتی کو بھی کسی مذہب میں ماں کہا گیا ہے، ورنہ زمین کو ماں کہنے کا کیا مطلب ہے، دھرتی کو ماں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دھرتی میں، زمین میں اور ماں میں مشابہت یہی ہے کہ ماں بھی اپنے حسن کو نچوڑ کر زندگی کا پیٹ بھرتی ہے، زمین بھی اپنے سینے کو چاک کر کے ہریالی کو وجود عطا کر کے انسانیت کے لیے بڑھ حیات تمہید میں بناتا رہوں گا تاکہ عظمتوں کا اندازہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، جب آپ مذاہب و مسالک میں ادیان کی نظر میں عورت کو سمجھیں گے تب آپ کو نظر میں آئے گا کہ ہر مذہب نے عورت کو کتنا تنگ بنا کے رکھا ہے اور اسلام نے عورت کو کتنا آزاد بنا کے رکھا ہے۔ عورت کو اسلام نے کتنی عزتیں دی ہیں جبکہ دیگر مذاہب نے وہ عزتیں نہیں پردان کی ہیں، نہیں عطا کی ہیں جو اسلام نے عطا کی ہے۔ اس لیے اگر انسان کو معاشرے کی بقا چاہیے تو بہترین اصول و اسلوب جس نے معین کیے ہیں وہ دین اسلام ہے، بہترین راہیں جس نے بتائی ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب اسلام میں آ جاؤ، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ انسانیت کے پروان چڑھانے والے مذہب میں ضرور آ جاؤ، جو تمہیں انسانیت کا پاٹھ پڑھائے، جو تمہیں شرافتوں کا پاٹھ
पढ़ाए उस मजहब की तरफ जरूर रुजू करो। वो कोई सा भी मजहब हो, अगर तुम्हें एहतराम सिखा रहा है तो कम से कम उस मजहबी का एहतराम कर लो, उसके उसूल और आईन ही को समझ लो। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मंजर देखा होगा, मैं इस्लाम की बुलंदी को बता रहा हूँ, इसी से आप सनातन धर्म की हैसियत और कैफियत को भी सुन ले। मुझे किसी के धर्म पर एतराज करने का हक नहीं है, मगर अच्छी बातें जिस धर्म में भी हो उसको सराहना अक्लमंद की जिम्मेदारी है, शऊर की जिम्मेदारी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक इलाके में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उन्हें कत्ल गारतगिरी की गई और उसके बाद एक लाशा था जिसके ऊपर एक सहाबी था जो कूद रहा था। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई होंगी, आपने देखा होगा। वो कूद कूद के क्या कह रहा था, उस लाश पे कूद रहा था, जबकि वो पत्रकार था। हालांकि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, मगर ये पता नहीं कौन सी पत्रकारिता थी, ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता थी, जिसे समझाने के लिए मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना मैं सियासी मसाइल को टच करना चाहता हूँ, मगर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपसे कि आप ये देखिए कि इंसानियत में नफरत किस हद तक भर दी गई है कि जिंदा से तो जिंदा की नफरत है, मगर इस मुर्दा ज़मीर को उस मरने वाले से भी नफरत है। हो जाता मुर्दा ज़मीरी का आलम ये है कि मुर्दों से भी नफरत हो रही है, शवों से भी नफरत हो रही है, लाशों से भी नफरत हो रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि जब इंसान इंसानियत से गिर जाए तो उसकी नीचता की इंतहा ये है कि वो लाशों को भी नहीं छोड़ता। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है, दहशतगर्दी के मराहिल में सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि इंसान नफरत के उस कागार में पहुंच जाए, उस कारे मजल्लत में पहुंच जाए कि उसे जिंदा तो जिंदा मुर्दों से दुश्मनी होने लगे। जबकि कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलु अअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। पूरी आयत का खुलासे में तर्जुमा करो, कुरान ये कह रहा है कि खबरदार तुम अदावतों में अदालतों का ख्याल रखना। देखो किसी कौम की अदालत में इस बात पर आमादा न करते कि दामन अदालत तुम्हारे हाथ से छूट जाए, इसलिए कुरान ने मुअय्यन किया अल-ऐन बिल-ऐन अस-सिन्न बिस-सिन्न। यानी क्या मतलब है, किसी ने एक आंख तोड़ी है तो आपको इजाजत है कि एक आंख तोड़ दी जाए बदला लेने के लिए। अगर किसी ने एक दांत तोड़ा है तो 32 तोड़ने का ऑर्डर नहीं है, एक ही दांत तोड़ने का ऑर्डर है। यहाँ तक है कि अगर ऊपर का दांत तोड़ा है तो आप नीचे का नहीं तोड़ सकते। कहां से लाओगे ऐसा मजहब जो इंतकाम में भी इंतकाल मतालिक के साथ अदालत की बारियाबी को रखता लगता है। अदावत है, मगर अदावत में बहक जाने का नाम इस्लाम नहीं है। तुम्हारी किसी शख्स से दुश्मनी है, दुश्मनी अपनी जगह है, मगर नजरियात की दुश्मनी को नजरियात तक रखना, जातियात पे न लाना। जातियात की दुश्मनी को जातियात पे रखना, नजरियात पे न लाना। परवरदिगार जब दुश्मनी है तो कुल्ली दुश्मनी हो जाए, कहा नहीं, जब दुश्मनी को महदूद कर दोगे तब मोहब्बतों के दरवाजे खुलते हैं, जब एहतराम के पहलू खुलते नजर आएंगे। समाज उस वक्त करप्ट होता है जब दुश्मनी और अदावत में इंसान अदालत के हुदूद को तजावुज कर देता है और अदल की राहों से भटकने लगता है। अदालत इख्तियार करो, यही कुर्ब इलाही का सबसे बेहतरीन जरिया है, यही तकवा है, यही कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है कि अदावत में अदालत से काम लो। आपने तस्वीर देख ली है, अब मैं तारीख की दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। एक ऐतिहासिक घटना है या काल्पनिक घटना है, मुझे इससे बहस नहीं है, मगर एक घटना है जिसे वाल्मीकि ने अपने उन्वान से तहरीर किया है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, उस तस्वीर के मुकाबले की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मुसलमान का शव है, मुसलमान की लाश है, एक चाटुकारिता पत्रकारिता के नाम पर गले में भगवा रंग डालकर अपने आप को सनातन धर्म का बताने वाला आदमी उस लाशों पे कूद रहा है। मैं दुनिया को यही दिखाना चाहता हूँ, इस लाशे पे कूदने वाले का सनातन धर्म से या किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि अगर सनातन धर्म की बात करें तो श्री राम जी का सबसे बड़ा दुश्मन रावण था कि नहीं?
سب سے بڑا دشمن راون تھا کہ نہیں؟ مگر تاریخ یہ ایتہاسک گھٹنا میں نے کہا، رامائن کی گھٹنا کو آپ جو بھی مانیں، یہ آپ کے نظریے کے مطابق میں نہیں بات کر رہا ہوں، جو اسے ایتہاسک گھٹنا مانتے ہیں ان کے اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ جب راون کا وध ہو چکا، 10 سر کاٹ دیے گئے، نابی میں تیر لگا دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد شری رام نے کیا کیا؟ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، اس کی لاش کو پامال کروایا، اس کی لاش کی بے حرمتی کرائی؟ نہیں، اس کے بھائی وبھیشن کو بلایا اور بلا کے کہا اس شو کا سمان جنی طور پر انتم سنسکار کیا جائے، سمان جنی طور پر احترام کے ساتھ اس کو آخری رسومات اس کی ادا کی جائے۔ سوال یہ ہے پربھو شری رام جی یہ آپ کا دشمن تھا اور دشمن کے ساتھ جو ویوہار ہونا چاہیے آپ وہی ویوہار اس کے ساتھ کیجئے۔ شری رام جی نے بتایا سناتن دھرم انسانیت کو پروان چڑھاتے ہوئے یہ بتا رہی ہے ہم لاشوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں جس سماج میں لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے اس سماج میں زندوں کو مار دینے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ اس سماج میں زندوں کو مار دینے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندوں کو مار رہے ہیں ان کا تعلق دہشت گردی سے ہے، نہ سناتن دھرم سے ہے، نہ ہندو دھرم سے ہے، نہ مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اور ایسے دہشت گردوں کی کارروائی کو ضروری ہے کہ حکومت تختہ دار پہ چڑھا دے، سولی پہ چڑھا دے، ایسے پترکاروں کو فوراً سزائے موت دے دی جائے تاکہ کسی کا مذہب بدنام نہ ہو اور دہشت گردی پروان نہ چڑھ جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے کہا جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، آل محمد کے چاہنے والے ہر جگہ آگے بڑھتے ہیں، ذکر ہے یہاں آگے بڑھنا باعث شرف ہے۔ صلوات علی محمد اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب روز روز آگے بڑھنا کمال ہے تو پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہ جانا بھی اچھی بات نہیں ہے، پہلے ہی آدمی آگے آ جائے تاکہ یہ زحمت نہ ہو اور تھوڑا سا ڈسٹربنس نہ ہو۔ میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بہترین سماج اس وقت ضرورت ہے عالم انسانیت، میں سمجھتا ہوں اب ضرورت مذہب پہ پڑھنے کی نہیں ہے، مذہب انسانیت سمجھانے کی۔ جب جنگل میں جانور راج ہونے لگے تو انسانیت کا پاٹھ پڑھانا ضروری ہو جاتا ہے، جب شرافتیں پامال ہونے لگے تو شرافتوں کا درس دینا ضروری ہو جاتا ہے، جب عزتوں سے کھیلا جانے لگے تو عزتوں کا معیار رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، جب کرپشن عام ہو جائے تو ایمانداری کا پاٹھ پڑھانا پڑتا ہے، جب ملک کا باوقار کو ہوتا IAS اور IPS کا دامن کرپشن سے ملوث ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت کو پدوں کی گریما بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے سب کی گریما کو نہیں محسوس کر سکتا تو پھر ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس بیان کے لیے جگرا چاہیے، جگر چاہیے، جرأت چاہیے، شجاعت چاہیے، شہادت کے دہانے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طاقتوں کی گود میں بیٹھ کر بات کہہ دینا آسان ہے، حکمتوں کے چراغوں میں حق کو پہنچانا بڑا مشکل ہے، لیکن ضرورت نے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں حقائق سے دنیا کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے بچنے کے لیے برے سماج کو برا سمجھ کے خاموش نہ رہ جائیے۔ یاد رکھیے گا برا سماج اس لیے پروان نہیں چڑھتا کہ برے زیادہ ہیں، برا سماج اس لیے پروان چڑھتا ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہیں۔ اگر ایک آدمی بے گناہ سڑک پہ مارا جا رہا ہے تو یہ مارنے والے چند گنڈے اتنے بڑے گناہگار نہیں ہیں جتنے وہ شریف زادے جو اس جرم کو دیکھ کر مجرمانہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔
روز محشر انہی سے سوال نہیں ہوگا جن کے ہاتھوں میں اسلحے ہیں اور انسانیت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو۔ میں مذہب کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ ایک انسان کو برسر راہ قتل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ نفرتیں پروان چڑھ گئی ہیں، انسانیت کا خاتمہ ہو گئی ہے، شرافتیں ختم ہو گئی ہیں، اور انسان اس قدر گر چکا ہے کہ شریف ہونے کے باوجود بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب ایک پاکٹ مار، ایک چور پکڑا جاتا تھا اور لوگ مل کے اسے مارنے لگتے تھے تو چند شریف لوگ آگے بڑھ کے کہتے تھے چھوڑ دیجئے، پیسے ہی تو چرائے ہیں، اب اتنا مار تو لیا ہے، اب کیا اس کی جان لے لو گے؟ ایک زمانہ وہ تھا محبتوں کا جب چوروں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب نفرتیں اتنی پروان چڑھ گئی ہیں کہ شریفوں کو مارتے ہوئے بھی ذرہ برابر لوگوں کو شرم و حیا نہیں، شرم و حیا نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سماج کو اویئرنیس کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے انہیں دھرم کی پریبھاشا سے اٹھ کر انسانیت کا پاٹھ پڑھانا پڑے گا، انسانیت کے رموز و اثرات بتانے پڑیں گے، شرافتوں کے اصول و آئین بتانے پڑیں گے، سماج کیسے بنتا ہے یہ بتانا پڑے گا، سماج کیسے بگڑتا ہے یہ بتانا پڑے گا۔ انہیں یہ سمجھاؤ کہ آج اگر تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو آنے والا زمانہ تمہاری نسلوں پر ظالم ہو جائے، اس لیے کہ ظالم اگر گزر جاتا ہے تو آنے والی نسلوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس سماج کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر جو وینٹیلیٹر پر مریض کو لٹا کر غربت کا کلیجہ چوس رہا ہے، اسے دولت دیتے ہوئے ایک جملہ ضرور کہہ دیا کرو، ڈاکٹر صاحب اگر یہ آپ کا بیٹا ہوتا تو کیا ایسے ہی غربت کا کلیجہ چوس لیتے؟ اگر یہ آپ کا بھائی ہوتا تو کیا آپ ایسے ہی دوائیوں کی ہیرا پھیری کرتے رہتے؟ اگر یہ آپ کے خاندان کا کوئی ویکتی ہوتا تو کیا ایسے ہی بے ایمانی اور کرپشن کرتے رہتے؟ دولت لٹاؤ مگر شعور کی دولت ضرور پھیلاتے، انسانیت کا پیغام ضرور پھیلاتے رہو، تاکہ اگر ڈاکٹر میں ذرا بھی انسانیت کی مریادہ ہوگی، شرافت کی شین کے ایک بھی نقطے میں اس کا اثر ہوگا تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ میں کس راہ پہ جا رہا ہوں، مجھے کس راہ پہ چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر کو مسیحا بنایا تھا، یمراج نہیں بنایا تھا۔ آج شیطان نہیں یمراج بن چکا ہے، اچھے بھلے آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو اینالائزر کر لیجئے، آج تجزیہ کر لیجئے اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کووڈ-19 سے پہلے دولت کی رینکنگ میں جن کا نمبر 17ویں اور 20ویں نمبر پہ تھا، لاشوں کے سینے بنا کر دولت کی ترقی میں وہ پہلے اور دوسرے پائیدان پہ پہنچ گئے۔ یہ پہلے اور دوسرے پائیدان انہوں نے لاشوں کو سینہ بنایا ہے، لاشوں کو استعمال کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، لاشوں کے استعمال سے دولت میں تو اضافہ ہو سکتا ہے مگر شرافتیں مجروح ہو جاتی ہیں، انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، معیار انسانیت گر جاتا ہے۔ اور ایسے گھٹیا لوگ اگر دولتیں اکٹھا بھی کر رہے ہیں تو یہ دولت ان کے کام نہیں آتی ہے، اور اگر یہاں بظاہر کام آ بھی جائے تو ایک عدالت اور ہے کہ جہاں دل کی دھڑکنوں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں گوشہ چشم کے اشاروں کو جاننے والی عدالت ہے، جو ارادوں کی جاننے والی عدالت ہے، اور ارادوں کی جاننے والی عدالت میں کسی کو فرار ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو مولا نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دعائے کمائن میں ارشاد فرمایا، لا يمكن الفرار من حکومتک، اے کریم پروردگار سب جگہ سے فرار ممکن ہے مگر تیری عدالت سے فرار ایک وقت آئے گا جب عدالت عظمیٰ قائم ہوگی۔ اس عدالت عظمیٰ میں یہاں بھی اگر کوئی شریف جج جنم دے دیتا ہے تو اس کی پیشانی پر بھی ظلم دیکھ کر بل آنے لگتے ہیں اور وہ چیخنے لگتا ہے، یہ کیسا ماحول بنا رکھا ہے، انسان اتنی محنتوں سے گھر بناتا ہے تم عداوت میں لبوں میں ڈھا دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ شرافت جب بھی جنم دے دے تب بھی شجاعت لبوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، جرأت کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ بس ضرورت ہے اس چھپی ہوئی
शराफत को कुरेदने की जरूरत है, उस सोए हुए ज़मीर को जगाने की जरूरत है, उस ख्वाब गफलत में पड़े हुए इंसान को बेदार करने की। और याद रखिएगा, मुझे ये जुमला आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई कौम ख्वाब गफलत में सो रही हो तो पानी के छींटों से उसे जगाया जा सकता है, मगर जब कौमें पूरी एक बंदा अगर सो जाए तो पानी के छींटों से जगाया जा सकता है, मगर जब पूरी कौमें ख्वाब गफलत में सो जाए तो फिर पानी के ठंडे पानी के छींटों से नहीं, गर्म लहू की शजाअत और शहादत से उन्हें बेदार किया जाता है। इसलिए वक्त के तकाज़ों में हो सकता है जब आप अच्छी बातें बताने लगे, जब आप लोगों को बुराई से रोकने लगे तो मुसीबतों का सैलाब आए, परेशानियां आपकी दामनगीर हो जाएं, मसाइल आपके कदमों में आ जाएं और आपके कदमों को रोकने लगे, पैरों की जंजीर बनने लगे। ऐसे हालात में पैरों के आंगनों पर शिकवा न करना, शुक्र के सजदे करना कि मालिक ने तुम्हें वो शऊर अता किया है जिससे तुम समाज की रहनुमाई के फरीज़े को अंजाम दे रहे और समाज को एक सही राह पे, सही धारे पे लाना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। विकास किसी चिड़िया का नाम नहीं है जिसे पकड़ के बंद किया जा सकता है और आजादी के नाम पे उसे उड़ाया जाता है। विकास फिक्र और नजर की बारीकी का नाम है, शऊर के बेदार बसीरत के आ जाने का नाम है, बेईमानी के खात्मे का नाम है, ईमानदारी के पनपने का नाम है। जब ये अनासिर समाज में परवान चढ़ने लगेंगे, विकास का पौधा खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेगा। मगर इस विकास के पौधे को चाहिए क्या? ईमानदारी का पानी चाहिए, इसे दीदारी की तमाशत चाहिए, इसे शराफतों का आईनादार बनने के लिए एक मेहनत किसान चाहिए ताकि विकास के पौधे को आगे बढ़ा सके। बस मेरे अजीजों, मैं बहुत ज्यादा तो आपसे इस मौजूद पर नहीं करना है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि मर्द और ज़न का दोनों का हाथ है एक बेहतरीन समाज को बनाने में, और खुदा ने कमजोरियों के दामन में ताकतों को महफूज रखा है ताकि न ताकतों को गुरूर करने का मौका मिले, न कमजोरियों में एहसास कमतरी पैदा हो। ताकत को मालूम हो कि मैं कमजोरी के वजूद से बड़ा हूँ, और कमजोरी को मालूम हो कि मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि मैं कमजोर हूँ। खुदा ने मुझे कमजोरी के बावजूद भी ताकतों को परवान चढ़ाने का हुनर मुझे अता किया गया है। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक समाज को नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हारे सामने अजमतें वाज़ेह नहीं होंगी। जब समाज पढ़ोगे तो अजमतें वाज़ेह होंगी। जब औरत का किरदार पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि ख़वातीन का किरदार जब समझ लोगे तब मालूम होगा कि फातिमा का किरदार क्या। जब रिश्तों की आग समझ लोगे तो मालूम होगा 3 ही रिश्ते हैं। यूं तो हर रिश्ता मोतबर है, मगर पूछा यही जाता है ये बेटी किसकी है, ये माँ किसकी है, ये बीवी किसकी है, तब जाके उसकी मेयार कायम होता है। अच्छा फलां की बेटी है इसलिए बावकार है, अच्छा फलां की बीवी है इसलिए बाअज़मत है, अच्छा फलां की माँ है इसलिए बावकार है। तो अगर कायनात में रिश्तों की आबरू के एतबार से फज़ाइल का मेयार कायम करना हो तो पूछो फातिमा किसकी बेटी है, फातिमा किसकी माँ है, फातिमा किसकी बेटी है, फातिमा किसकी माँ है, फातिमा किसकी ज़ौजा है। अगर रसूल रहमतुल आलमीन है तो रहमतुल आलमीन रसूल है, रसूल के लिए साया फिगर फातिमा की बात है। अगर अली कुल्ले ईमान है तो कुल्ले ईमान का निस्फ़ ईमान फातिमा ज़हरा है। अगर हसनैन जवानान जन्नत के सरदार है तो वो जन्नत फातिमा के कदमों में है जिसकी सरदारी है। ये जो अय्याम है अज़ाए फातिमी के उन्वान से इनकी बड़ी अहमियत है मेरे अजीजों, इसे मनाना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत करना चाहिए। रहबर मुअज़्ज़म ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, वो फरमाते हैं मैं अज़ाए फातिमिया के फर्श पर बैठकर, तवज्जो, मैं अज़ाए फातिमिया के फर्श पर बैठकर चंद दिनों में पूरे मुल्क ईरान का रिश्ते हयात पाले। हयातन तय्यबा समझना है आपको, हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा हयात अता करेंगे। रहबर मुअज़्ज़म कह रहे हैं मैं
ذکر فاطمہ کے ذریعے سے پورے ایران کے لیے حیات طیبہ گویا پا لیتا ہوں، ایک پاکیزہ حیات پا لیتا ہوں، نعمتیں پا لیتا ہوں، میں پورے ملک ایران کا رزق پا لیتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرش عزا پہ بیٹھ کے رزق پا لے، اور ایسا رزق جو ایک ملک کے لیے سال بھر تک کافی ہو جائے؟ سمجھنا ذرا مشکل ہے، مگر میرے عزیزوں جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو دہن سے کلام نکلتا ہے اور کلام ربانی اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تھے جناب مریم کے پاس، وجد عندہ رزقا، تو جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل پاتے تھے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، تو وہ پوچھتے تھے، قرآن کہتا ہے جناب زکریا کہتے تھے یا مریم ان لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل تمہارے مصلی عبادت پہ کہاں سے آ گئے؟ قالت من عند اللہ، تو وہ کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اگر مریم کے مصلی عبادت پر عطائے شکر ربانی کی وجہ سے بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو فخر مریم کی یاد میں کی جانے والی مجلس عالم انسانیت کو رزق حیات بھی عطا کرے گی، رزق معرفت بھی عطا کرے گی، رزق شعور بھی عطا کرے گی۔ وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر چکے ہیں۔ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی یہاں سے رزق حیات پاتے ہیں۔ تو اب کون سی رزق حیات پائیں گے؟ کون سا رزق پائیں گے؟ کیا شہید کو روٹی کی ضرورت ہے؟ کیا شہید کو مکان کی ضرورت ہے؟ یا شہید کو کپڑے کی ضرورت ہے؟ نہیں، روٹی کپڑا مکان کی ضرورت اب شہید کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مادیت کے خانے سے نکل چکا ہے۔ مادیت کا تقاضا روٹی کپڑا مکان ہے، اس کا تقاضا روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، تو پھر اسے کیا عطا کیا جائے گا؟ کہ اسے حیات عطا کی جائے گی۔ کہ جب موت کی آغوش میں سو گیا ہے تو زندگی کا تصور کیسے پیدا ہوگا؟ کہ شہادت کی حیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم خنجر چلا کے سر و تن میں جدائی کر کے سوچو گے کہ ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں کی گاڑی منتقل کر دیا، مگر یہی شہید جب نو کے نیزہ سے جائے گا تلاوت قرآن کرے گا، اس کا تکلم معنیدار ہوگا، اس کی حیات کا درشائے گی، اس بات کو بتائے گی، اس بات کو دکھائے گی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی کی علامت نہ ہوتی تو شہر کی حیات منقطع کرنے کے بعد لبوں پہ تبسم نہ ہوتا، لبوں پہ تکلم نہ ہوتا۔ یہاں دیر سے تبسم ہوتا ہے، لبوں پہ تکلم ہوتا ہے، تاکہ 6 مہینے کا شہید بھی زندگی کی علامت بن جائے، 57 برس کا بزرگ بھی شہادت کی زندگی کی عنوان بن جائے۔ حسین نے بتایا ہے یہ 57 برس کا بزرگ تکلم کرتا ہے، 6 مہینے کا بچہ تبسم کرتا ہے، تاکہ عطائے ربانی میں سب کو یقین ہو جائے تم شہادت کی راہ میں قدم رکھو، خدا عمریں نہیں دیکھتا، عمل دیکھتا ہے، عزم دیکھتا ہے، ارادہ دیکھتا ہے۔ اور ہاں دونوں طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے، اگر حسین کے قاتل پردے راز میں چلے بھی جائیں تو علی اصغر ان قاتلوں کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ مسکرا کے یہی تو کہہ رہا تھا بابا یہ تین بھال کا تیر نہیں آ رہا ہے، یہ قاتلوں کی سے شعبہ تیر پکڑی کر پکڑی جا رہی ہے، وہ پوری کینٹین
پکڑا دی ہے علی اصغر نے، لبوں پہ تبسم، آپ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ تبسم کیوں آیا ہے۔ یہ تبسم کے دو عنوان تھے، ایک شہادت کی حیات کا عنوان تھا، ایک قاتل کو بے نقاب کرنے کا عنوان تھا۔ اب تک جو شہادتوں کے بعد چھپے بیٹھے تھے، میرے جملہ واضح ہو جائے، دامن وقت گنجائش نہیں کہ وہ صرف تفصیلات کی طرف لے کے جاؤں، مگر مختصر طور سے اتنا کہوں گا، رسول قتل کیے گئے مگر قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ اتنا تو لکھا مورخین نے کہ نبی کی شہادت، نبی کی وفات یا نبی کی شہادت زہر کھانے سے ہوئی، مگر انویسٹیگیشن نہیں ملتی اس زہر کھلایا کس نے تھا۔ یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کس نے کھلایا تھا، توجہ کیجیے گا، یعنی یہ تحقیق نہیں ہوئی کہ کس نے کھلایا تھا۔ میں تحقیق پیش کر دوں اجازت ہو تو، لیکن نبی کو زہر کھلایا گیا ہے نا، کس نے کھلایا کا نہیں پتا، کاہے میں کھلایا کا کھانے میں کھلایا، تو اب دھیرے دھیرے دائرہ کو تنگ کیجیے۔ اب تک یہ تھا کہ نبی کو زہر دیا گیا، اب کس نے دیا کا کھانے میں دیا، تو اب کھانا نبی کہاں کھاتے تھے؟ دیکھیں نبی مسجد کے پیش نماز نہیں تھے جن کی ہر روز کسی نہ کسی گھر پہ دعوت ہوتی تھی۔ میں پتہ نہیں آپ اس کو پیش نماز کی عظمت سمجھ رہے ہیں یا عوام کی بلندی سمجھ رہے ہیں، اسے جو آپ سمجھنا چاہیں اسے سمجھ لیں کہ یہ عوام کی محبت ہے جو گھر گھر بلا کے کھلاتی ہے، یہ پیش نماز کی عظمت ہے کہ اس کے قدم ہر گھر میں باعث برکت ہو جائے۔ چلیے میں آپ کی طرف سے بھی ایک تعبیر کے خلاف چڑھا دوں تاکہ عزتیں بھی برقرار رہ جائیں اور عالم دین کا معیار بھی اپنی جگہ قائم رہ جائے۔ لہذا عالم دین کو گھر گھر جا کے کھانا کھانا پڑتا ہے، مگر رسول ایسے عالم دین تو نہیں تھے کہ مدینے میں جہاں گھروں گھروں ان کی روزانہ دعوتیں ہو رہی تھی۔ مدینے میں کوئی ایسی ہوٹل بھی نہیں تھی کہ نبی باہر کھاتے تھے۔ آج میرے جملہ واضح ہو جائے، نبی کوئی ایسا گھر بھی نہیں تھا، اور اگر آپ بیٹی کے گھر کی باتیں کریں تو اس کے گھر میں اپنے فاقے کیا کم تھے کہ جو وہ نبی کو کھلاتی، تو آپ نبی اپنے ہی گھر میں کھاتے تھے، اپنے ہی گھر میں کھاتے تھے۔ میں کیوں کسی کو قاتل کہوں؟ میری بھی تحقیق یہ کہتی ہے کہ نبی ایک گھر میں تھوڑی کھاتے تھے، 9 گھروں میں کھاتے تھے۔ تو اب شک کا دائرہ پورے عالم عرب سے ہٹ کے کھلانے والوں پہ گیا، ہوٹلوں سے ہٹا، مومنین سے ہٹا، تو اب ان گھروں پہ گئے جہاں کھاتے تھے۔ گھروں میں 2 گھر تھے، یا بیٹی کا یا بیوی کا، یا بیٹی کا، یا شک کے دائرے میں تو ہم رکھتے ہیں، ہاں رکھ لیں 1 منٹ کے لیے، بھائی انویسٹیگیشن کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے تو سب کو دیکھنا پڑے گا نا۔ تو بیٹی کے گھر میں اتنا کھاتے نہیں تھے تو پھر کہاں کھایا؟ بیوی کے گھر، تو ہم کس کو قاتل کہہ دیں؟ سب تو لائق احترام ہے، سب تو لائق احترام ہے، بھائی ہم 2 کا ذکر کریں یا 9 کا ذکر کریں، بات تو سب کے احترام کی ہے، تو سب کے گھر میں بھی کھاتے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ 9 میں سے کس نے دیا، مگر جب تحقیق آگے بڑھتی ہے تو میں آپ کو ایک تحقیق سنا دیتا ہوں، اور یہ بھی تحقیق میڈیا پر پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے۔ ابھی کچھ سال کی بات ہے، 1 یا 2 سال پہلے کی بات ہے، الہ آباد میں ایک مندر میں ایک پجاری کو زہر دیا گیا، اس کا انویسٹیگیشن ہوا کہ زہر کس نے دیا ہے، تو ایک تحریر ملی جس میں یہ لکھا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، مگر جب ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے پجاری کی تحریر کو اس تحریر سے ملایا تو میل نہیں کھایا۔ میں تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پولیس انویسٹیگیشن جو ہوا ہے، بھائی انویسٹیگیشن میں تو مولوی آدمی، مجھے کیا پتا انویسٹیگیشن کیسے کرتے ہیں، مگر ملک کا ایک نظام ہے جو بتاتا ہے انویسٹیگیشن کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہینڈ رائٹنگ ملائی اور ہینڈ رائٹنگ ملا کے کہا کہ یہ اس کا ہے ہی نہیں، تو اب یہ کہ ہے کس کا؟ تو اب جتنے بھی پجاری کے نیچے پجاری تھے ان سب کو شک کے دائرے میں رکھا گیا۔ اب 2 ہوں یا 9 ہوں مجھے نہیں معلوم، مگر دائرے میں سب کو رکھا گیا۔ جب سب کو دائرے میں رکھا گیا تو اب یہ طے کرنا مشکل تھا کہ کون قاتل ہے، تو اب پولیس نے یہ تحقیق کر کے نتیجہ دیا کہ اب یہ دیکھو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے پد پر آنے کا سب سے زیادہ
اور کیا نبی کی شمع حیات گل کرنے والوں میں منافقین کا نام نہیں تھا؟ اور بار بار لوگ پوچھ رہے تھے حذیفہ میرا نام تو نہیں تھا، اور حذیفہ یہی کہہ رہے تھے چور کی داڑھی میں دن کا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ نہیں، تو اب یہ طے ہے کہ قتل کو ہی کرنا ہے، زہر کو ہی دیتا ہے جسے عہدے کی اجلت نے اس منزل میں پہنچا دیا ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کا قتل کیا گیا ہے، جسے زہر دیا گیا ہے، اس کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اجلت کس کو ہوئی؟ بس میں نہیں کہوں گا کہ قتل کس نے کیا، جسے فائدہ ہوا وہی قتل میں شامل ہو سکتا ہے۔ قتل نہ مٹا دے، ہاتھوں کے نشان کو ختم نہ کر دے، اپنے سارے ثبوتوں کو مٹانا نہ شروع کر دے۔ جب ہم نے کہا کہ نبی شہید ہوئے تو سب سے پہلا قتل کا ثبوت مٹانے کے لیے شہادت کو وفات سے بدل دیا گیا کہ نبی شہید ہی نہیں ہوئے، لیکن قصہ ہی ختم ہو گیا۔ جب شہید ہی نہیں ہوئے تو قاتلوں کے پکڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی یہ شہادت کی جگہ وفات کا لفظ کیوں لکھا گیا؟ کہیں گھر بدنام نہ ہو جائے، کہیں گھر بدنام نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نبی شہید ہو گئے مگر چہار دیواری کی عظمتوں کو بچانے کے لیے نشان مٹا دیے گئے، قاتلوں کا پتہ نہ چلا۔ تو پنجتن کے قاتلوں کو کیسے کیسے چھپایا گیا ہے، کہیں چہار دیواری میں چھپا دیا گیا، صدیقہ طاہرہ کے دروازے تک لوگ آگ و لکڑی لے کر آئے مگر پھر بھی دنیا نے قاتل چھپا لیا، عظمتوں کے پردے ڈالے گئے، صحابیت کا معیار چڑھایا گیا، قاتلوں کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی یہ پرانی سازشیں ہیں۔ تم نے رستہ دکھایا تو لوگ عمل کر رہے ہیں، تم نے راہ دکھائی تھی اسی کے نشان قدم پہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو صدیقہ طاہرہ قتل کی گئی، قاتل اصلی کا پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے، گوگل کو تو پتا ہے۔ گوگل کو پتا ہے، میں اپنا دامن بھی بچا لوں۔ مجھے بھی گوگل نے بتایا ہے کہ قاتل کون ہے، آپ بھی جا کے پوچھیے گا شاید آپ کو بتا دے۔ مجھ سے جتنی دوستی تھی مجھے اتنا پتا ہے، آپ سے زیادہ ہو تو شاید کچھ آدمی نام اور بتا دے۔ اس لیے تو گوگل بھی استعمال کرنے والوں کے حساب سے چلتا ہے، تو ہو سکتا ہے مس یوز کرنے والے اور صحیح یوز کرنے والے دونوں الگ الگ معیار سے اس کا حساب کتاب لگانے لگے۔ بہرحال مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو گوگل کو پتا ہے، اور مجھے اس سے مطلب بھی نہیں ہے کہ گوگل کو کیا کیا پتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ تو جھوٹوں کی پہلے بھی بتا دیتا ہے۔ قاتلوں کو بتاتا ہے، جھوٹوں کو بتاتا ہے، آپ راستہ بھٹک گئی تو وہ بتاتا ہے، اور اتنی سہج شیلتا ہے اس میں کہ اس کے بتائے ہوئے راستے سے اگر آپ الگ بھی چلے جائیں تو گالی نہیں دیتا، پھر وہاں سے گھما کے بتاتا ہے۔ اس نے کہا رائٹ ٹرن کیجئے، آپ لیفٹ ٹرن کر جائیے، تو غصہ نہیں ہو کہ جانور ہو کہتے ہو، میں نے کہا رائٹ ٹرن، اس نے کہا نہیں، مجھے میرا کام ہے راستہ بتانا، گالی دینا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اتنی سہن شیلتا تو آدمی کو گوگل سے پردان ہو جانی چاہیے کہ جو راستہ بتانے آتے ہیں انہیں راستہ بتانا چاہیے، لوگوں کو راستے سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ آپ غور فرمائیے، لہذا توجہ کیجیے، نبی قتل ہوئے، قاتل کا پتہ نہیں، سیدہ قتل کی گئی، شہید کی گئی، قاتلوں کا پتہ نہیں، علی قتل کی گئے، قاتل کا پتہ نہیں۔ چونکہ یہ نہیں، وہ جو آیا تھا کھلونا تھا، کھلاڑی ابھی بھی نہیں پتا، وہ تو کرائے کا ٹٹو تھا، سپاری کلر تھا، ماسٹر مائنڈ کہاں ہے؟ علی کے قتل کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بھائی آج کی انویسٹیگیشن میں، آج کی ہسٹری میں، آج کی تاریخ میں قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا، خالی قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا، جس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے وہ کرائے کا ٹٹو ہوتا ہے، وہ تو مزدور ہے جو دہاڑی پہ کام کر رہا ہے، اصل ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے جس نے دولت دے کے بھیجا ہے۔ تو علی کے قتل کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا؟
تاریخ کو پتہ لگانا چاہیے نا. امام حسن کو زہر دیا گیا, وہ گڑیا تھی جس نے دیا, چابی کس نے بھری؟ جس نے زہر دیا گڑیا تھی, چابی کس نے بھری؟ اسے لالچ کس نے دیا؟ اسے دولت کے انبار کس نے دکھائے؟ آپ بتائیے. اور دیکھیں ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں, ہم قاتلوں کو تو معافی نہیں کرتے. ہم نے جب حسن کی قاتلہ بیوی کو معاف نہیں کیا تو رسول کی کیسے معاف کر دیں؟ ہم عقیدے میں بڑے پکے, ہم نے قاتلوں سے دوستی نہیں کی, ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ قاتل رشتہ دار ہے, ورنہ امام حسن کی تو سگی بیوی تھی. ہم نے رشتوں پہ نہ سلام کیا ہے نہ لعنت کی ہے, ہم نے کرداروں پہ سلام بھی کیا ہے اور کرداروں پہ لعنت بھی کی ہے. اچھی بیوی اگر فرعون کے گھر میں ہے تو لائق سلام, بری بیوی حسن کے گھر میں ہے تو قابل لعنت. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کہاں ہے, کس آستانے میں ہے, کس دیار میں ہے, کس دربار میں ہے, کس وادی محبت میں ہے, کس وادی نفرت میں ہے. ہم نے کردار دیکھا بس. تو علی قتل ہوئے قاتل کا پتہ نہیں, کھلاڑی غائب. رسول قتل ہوئے قاتل کا پتہ نہیں. لفظ بدل دوں, رسول قتل کیے گئے, قاتل چہار دیواری میں چھپا دیا گیا. فاطمہ قتل کی گئی, قاتلوں کے چہرے پر نقاب قداست اڑا دیا گیا. علی قتل ہوئے, قاتل کو کاتب وحی کا لباس پہنا کے برقعے کی شکل میں نکال دے دیا گیا. یہ کاتب وحی کا نقاب نہیں ہے, یہ قاتلوں کی بھیڑ میں برقع پہنا کے بھگانے کا پرانا ہتھ کنڈا ہے جو آج تک اپنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ہوا کہ نہیں ایسا. علی قتل کیے گئے, قاتل کا پتہ نہیں. فاطمہ قتل کی گئی, قاتل کا پتہ نہیں. رسول قتل کیے گئے, قاتل کا پتہ نہیں. حسن شہید کیے گئے, قاتل کا پتہ نہیں. تو اب تک تو قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا نا. تو اگر امام حسین مدینے میں شہید ہو جاتے, ہو جاتے تو شہادت تو مل جاتی پر قاتل نہ پکڑے جاتے. اب سمجھ میں آئے, اس لیے امام حسین کربلا میں آئے تاکہ قاتل پکڑے جائیں. اب حسین ارادے میں تھے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے, وہ تو 6 مہینے کا بچہ عمر کے آ گیا. بابا آپ کو کیا ضرورت ہے, یہ اتنا بڑا کام تھوڑی ہے کہ بزرگ کریں. یہ تو گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ منائیے. کیوں؟ تاکہ رزق حیات ملے, رزق معرفت ملے. جو رزق آپ کو چاہیے, رزق اولاد بھی یہیں ملے گا, رزق مال بھی یہیں ملے گا, رزق وقار بھی یہیں ملے گا, رزق عزت بھی یہیں ملے گی, رزق شجاعت بھی یہیں ملے گی. اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو دیتا ہے. اور کون سی فضیلت ہے جو آل محمد کے پاس نہیں ہے؟ کون سی فضیلت ہے جو آل محمد کے پاس؟ ہر فضیلت آل محمد کے دامن میں ہے. لہذا ہر قسم کا رزق, اسی لیے وہ ضعیف العمر انسان کئی گھنٹے تک مجلس دنیا میں بیٹھ کر رہبر معظم کی کہتے ہیں کہ میں ان مجلسوں سے معرفت کا پورا رزق لے لیتا ہوں. مجھے سال بھر حکومت کیسے چلانی ہے یہ ساری صلاحیتیں فرش فاطمہ سے سمیٹ فرش زہرا سے سمیٹ لیتا ہوں. اور شاید اس کی وجہ بھی اب تفصیلات میں بات چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ فرش فاطمہ سے
صلاحیتوں کو سمیٹ لیتا ہے، عزتوں کو سمیٹ لیتا ہے، وقار کو سمیٹ لیتا ہے، تو پوری دنیا اس کی دشمن ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے رہبر معظم سے پوچھا تھا، ایک بڑا جب میں غفیر تھا اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ایک جلسہ تھا، اتفاق سے کسی آفیسر کا چھوٹا سا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اس لے کے گیا تھا باپ اپنے ساتھ اس کو۔ جب سارے آفیسر کے جواب ہو چکے، رہبر معظم اپنی تقریر مکمل کر چکے، ایک بچہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا جان مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ چھوٹے سے بچے کے منہ سے سوال سنا، میرے عزیزوں معیار ملاحظہ فرمائیے، خندہ پیشانی کے ساتھ کلیجے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ بتا دیجئے امریکہ آپ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ اسرائیل آپ سے، امریکہ آپ سے، طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ میسم بھائی اگر میرے جیسا خطیب ہوتا تو خطابت کی لنترانیوں سے اور اپنی تعریفوں کے پل باندھ کے کہتا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، میں جو نہ کیا ہوتا وہ بھی ہم بتا دیں۔ مگر اللہ قسم خدا کی رہبر اور شعور ملاحظہ فرمائے کہ بزرگ عالم دین کا وہ کہتے ہیں کہ بڑی آہستگی سے فرمائے، جیسے ہی اس نے کہا کہ امریکہ آپ سے ڈرتا کیوں ہے، آپ نے کہا اس لیے کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ منافیس جملہ معرفت میں کتنے سے بچے کو سمجھایا ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اس لیے پوری دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ اگر پوری دنیا کے حکمرانوں کو سید کا یہ جملہ پہنچ جائے تو کم سے کم آل سعود کو سمجھنا چاہیے کہ یہودیت کے تلوے چاٹنے سے کمال نہیں ملتا، خدا کے فاطمہ سے، ذکر فاطمہ سے سمیٹ لیتا ہے صلاحیتوں کو، فیصلوں کو، عزم و ارادے کو، معرفت کو، تو پھر جب وہ فیصلے لیتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جاپان کا وزیر اعظم آیا تھا امریکہ میں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی، اس نے ایک خط دیا تھا کہ مجھ سے بات میرا خط پہنچا دیجیے گا۔ اس نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں امریکہ کا خط لایا ہوں۔ آپ نے کہا اس خط کو اپنے پاس رکھو، میں اس خط کو نہ لے سکتا ہوں، میں ٹرمپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ میں تاریخ کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں، توجہ کیجیے گا کہ یہ خبر ہے پتہ نہیں کہاں تک صحیح۔ بہرحال یہ ہے کہ جب وہ آنے والا تھا اور یہ پیغام لانے والا تھا تو آپ نے جمکران میں ایک رات گزاری، اور رات گزارنے کے بعد دوسرے دن یہ پیغام اور یہ میسج جب ملاقات کے لیے آئے تو، اور اس نے خط بھی کہاں رکھا تھا میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا، آپ سمجھ جائیں گے، میرا جملہ واضح ہو جائے گا۔ جب اس نے کہا کہ خط، تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا خط کہاں رکھا تھا آپ محسوس کیجئے گا، بس کہ کہاں رکھا تھا وہ تصویر ذہن میں رکھیے گا۔ میں اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جواب کہاں سے آیا، یہ جواب کہاں سے آیا، توجہ کیجئے گا۔ جب پیسر سعد کربلا میں امام حسین سے ملا، امام حسین نے اسے سمجھایا کہ جس عمل کے لیے تو آیا ہے اس سے وارتلاب ہوئی، گفتگو ہوئی، آرگومنٹ ہوا، باتیں ہوئی، تو اس وقت امام حسین جب اس سے بات کر رہے تھے تو اس وقت پیسر سعد نے ایک خط نکالا اور کہا مولا ابن زیاد نے یہ خط دیا ہے کہ میری طرف سے حسین کو دے دینا۔ امام نے کہا پیسر سعد اس خط کو اپنے پاس رکھ لے، حسین ابن علی ابن زیاد کو لائق سلام نہیں سمجھتا۔ جب فرش اعلی فاطمیہ سے صلاحیتیں بٹوری جاتی ہیں تو تسلسل کربلا تک جاتا ہے، اور وہی معیار
قائم ہو جاتا ہے جو آل محمد کا صدقہ ہے. اگر کوئی آل محمد کی بارگاہ میں کاسے گدائی پھیلا کے معرفت کی بھیک مانگے تو حسین اپنے لفظوں کا خزانہ اس کے کاسے گدائی کرے اور پھر وہی بات کرتا ہے جو حسین نے کی ہے. کل کے ابن زیاد کو اس وقت کے ابن بطول نے ڈالا تھا, آج کے ابن زیاد کو آج کے ابن بطول نے ڈالا. سلسلہ وہی ہے, تسلسل وہی ہے, راہ وہی ہے. چونکہ ذکر فاطمہ سے صلاحیتیں بطوری, چونکہ ذکر فاطمہ سے معرفت کا خزانہ لیا ہے, چونکہ ذکر فاطمہ سے معرفت پہنچائی لی ہے, تو اب معرفت کے چراغ جب روشن ہوں گے, حکمتوں کے چراغ جب جلیں گے, تو عالم انسانی اس کے اجالے میں پروان چڑھتی نظر آئے گی. دشمن سازشیں کرتا رہے لیکن اس کے سبات صبر میں ذرا بھی لفظش نظر نہیں آتی, اس سبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے در فاطمہ سے صرف معرفت ہی نہیں سیکھی ہے, مصیبتیں اٹھانے کا جذبہ. مصیبتیں کیسے برداشت کی جاتی ہیں, مسائل میں کیسے سانس لیا جاتا ہے, سب زہرا کے دروازے سے سیکھا ہوا ہے, سب آل محمد کے در سے سیکھا ہوا ہے. بس میرے عزیزو یہی وہ ایام ہے نا کہ جس میں فاطمہ یہ مرثیہ پڑھتی رہی, صبت علیہ مصائب لو انہا, صبت علیہ بسنت علیہ بابا. آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے کہ دنوں میں پڑھتے تو مثل شب تاریخ. اللہ رسول کی ایک لوتی بیٹی, ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا, وہ رسول جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, وہ رسول جو فاطمہ کو ام ابیہ کہہ کے خطاب کرتے تھے, وہ رسول جو فاطمہ تو بزتم منی کا قصیدہ سناتے تھے, وہ رسول جو فاطمہ کی عظمتوں کو دنیا تک پہنچاتے تھے. افسوس ہے رسول کے چاہنے والے ان نام نہاد مسلمانوں پر جنہیں صدیقہ طاہرہ کی وہ عظمتیں یاد نہ رہیں, ہوا و ہوس کے پیکروں کو پیغام رسول یاد نہ رہا, نفرتوں کے پجاریوں کو رسول کی بتائی ہوئی محبت یاد نہ رہی. دشمنوں نے عداوت اور تعصب تنگ نظری میں فاطمہ کی عظمت کو بھلا دیا. ارے جس دروازے پہ رسول 6 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. اس دروازے کو رسول نے 6 مہینے تک سلام کہہ کر سلامتی کا محور بنایا تھا. چند شر پسندوں نے, چند دہشت گردوں نے اسی دروازے پر آگ لکڑیاں لا کے جمع کر دی اور کہنے والے نے کہا فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جملہ یاد رکھیے گا, آج یوٹیوب پر, فیس بک پر, سوشل میڈیا پر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا نے دروازہ کیوں کھولا, علی دروازہ کھولنے کیوں نہیں گئے؟ اگر علی دروازہ کھولنے چلے جاتے تو یہ ساری مصیبتیں نہ آتی. قاتلوں کے پیروکاروں کو خدا انہیں قاتلوں کے ساتھ محشور کرے گا. مگر میرے دلو یاد رکھیے گا, اس کا جواب بھی سن لیجئے. علی جا رہے تھے, جب دخل الباب ہوا علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تاکہ دروازہ کھولیں. فاطمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی دشمن غیظ میں آیا ہے, اگر آپ جائیں گے اس دروازے پہ جس پہ نبی نے سلام بھیجا ہے اس دروازے پہ جنگ چھڑ جائے گی. میں نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں, میری عظمت امت جانتی ہے, میں نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہوں, اس لیے مجھے یقین ہے امت میری عظمت کا خیال رکھے گی, میرے کہنے سے واپس چلے جائے گی. اے نام نہاد مسلمانوں, کاش تم نے زہرا کے اس حسن زن کا خیال رکھا ہوتا, کاش تم نے فاطمہ کے اس معیار کو قائم رکھا ہوتا. ارے اس خیال کو قائم رکھا ہوتا جو فاطمہ نے کہا تھا. مگر افسوس یہ ہے ہوا و ہوس کے پجاریوں کو اتنا بھی نہ دکھائی دیا کہ رسول کی بیٹی اللہ اللہ پہلو شکستہ
شادیاں منایا کیجیے تو آپ فاطمہ کی تمنا بھی بتا دوں، فاطمہ کی خواہش بھی بتا دوں، سیدہ کی آرزو بھی بتا دوں، تاکہ آپ دل کھول کر اس عرصے میں شریک ہو جائیں، جو بھی ماحول میں آ جائیں اور ذکر فاطمہ ہو جائے۔ ایک واقعہ ہے، ایک معجزہ ہے، عرب کا ایک شیخ تھا، اس کے یہاں سعودی عرب کا دبئی میں ایک شیخ تھا، اس کے یہاں مجلسیں ہوتی تھی، پہلے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں اس نے شیعت کا اظہار کیا۔ اب جو ذاکر وہاں جاتا تھا اس سے کہتا تھا فاطمہ کے مصائب پڑھو، فاطمہ کے مصائب پڑھو، جب بھی کہتا تھا صدیقہ طاہرہ کے مصائب پڑھو، وہ کہتا تھا بھائی یہ محرم کے ایام ہے، تو بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ صدیقہ کے مصائب پڑھا کرو؟ اب وہ واقعہ سناتا ہے، وہ کہتا میرے ایک بیٹی ہے جسے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، جسے بے پناہ چاہتا ہوں، وہ چھوٹی تھی، جب میں گھر سے نکلتا تھا سب سے آخر میں بیٹی سے ملتا تھا، جب میں گھر میں آتا تھا سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگاتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، نبی کی بیٹی کا ذکر ہے، ذرا اس معجزے کو سنیے اور غور سے سنیے۔ وہ کہتا میں بے پناہ محبت کرتا تھا، مجھے ایک دن آفس میں فون آیا تیری بیٹی ایک سکہ نگل گئی ہے جو اس کے حلق میں پھنس گیا ہے، نہ باہر آتا ہے نہ اندر اترتا ہے، وہ سانس لینے میں اسے دقت ہو رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے بچی کو اٹھایا، عرب کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لے کے گیا، کسی نے جواب نہ دیا، کوئی اس کے علاج کرنے کو تیار نہ ہوا، کسی نے کہا اسے یورپ لے جاؤ، میں اسے یورپ لے کر گیا۔ جیسے میں یورپ کے ہاسپٹل میں پہنچا انہوں نے کہا کہ ایک سادہ پرچہ دیا، سادے پرچے پہ کہا اس پر لکھ دو اگر ہم نے اس کے سکے کو نکال لیا تو یہ بولنے کے لائق نہیں رہے گی، اور اگر اس کے دل میں سینے میں اتر گیا، پیٹ میں اتر گیا تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ہم دونوں صورتوں میں ذمہ دار نہیں ہے، ہم علاج شروع کریں گے۔ سادہ کاغذ دیکھا، قلم دیکھا، اب یاد آ گئی، مرتبہ مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نبی اللہ میں نے سنا ہے آپ پڑھواتا رہوں گا، زہرا کی مصیبتیں سنتا رہوں گا۔ وہ کہتا ہے ابھی میری دعا مکمل نہ ہوئی تھی، ایک بندہ چیختا ہوا آیا، میڈیکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا، چمتکار ہو گیا، تیری بچی بولنے لگی، تیزی سے دوڑتا ہوا گیا، بچی نے بابا کو دیکھا، سلام کیا، بابا نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، جانے پہ در تم ٹھیک ہو گئی، مگر یہ تو بتا دو یہ ہوا کیسے؟ کہا بابا ایک معذبہ آئی تھی، میری کمر پہ ہلکے سے ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر آ گیا، سکہ میرے ساتھ نکلے، سکہ میرے منہ سے باہر آ گیا، بابا میں بولنے لگی، میں نے اسے سلام کیا، سلام کر کے میں نے شکریہ ادا کیا، اس بیوی نے کہا بیٹا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، مگر ہاں اپنے بابا سے
راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله يا الله يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما، ان آنسوں کو ہمارے حضرت زہرا میں جگہیں عنایت فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما. کریم پروردگار اس بزم فاطمی میں آئے ہوئے تمام مومن مومنات کی حاجات شرعیہ و ضروریہ کو پوری فرما، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما. کریم مالک ان کے قرضوں کو ادا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما. کریم مالک ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. کریم پروردگار عالم انسانیت کو وبائی امراض سے محفوظ فرما. اہل ایمان کی بستیوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما. جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما. ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما. کریم پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. کریم مالک بڑا برا شوق ماحول ہے میرے مالک. کریم پروردگار قومی تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما. کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما. آل سعود و آل یہود کو نست و نابود فرما. کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اور امتحان نہ لے. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما اور ہمیں ان کے انصار و مقدار برا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص آسمان کا جملہ مومن منات مومن مرحومان بالخصوص بانیان ازہر کے مرحومین کی کوئی ساتھ. کی گھڑی